میں اس رات ساری اس کشمکش میں رہی کہ اگلے دن کیا ہوگا۔ نہ میں کالج کے دروازے پر بیٹھ کر ہمنا کی واپسی کا انتظار کر سکتی تھی اور نہ ہی اس طرح گھر والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر زوریز اور ہمنا کی ملاقات کروا سکتے تھے۔ اور یہ بات بھی مجھے اچھی طرح معلوم تھی کہ زوریز نے یہ ملاقات کیوں رکھی ہے۔ وہ ہمنا کے پیچھے نہیں بلکہ میرے پیچھے تھا۔ لیکن اگر ایسا ہی تھا تو پھر اس نے ہمنا سے منگنی ہی کیوں کی تھی؟ وہ بیچاری تو اپنی سادگی میں قربان ہو رہی تھی۔ مجھے ہمنا پر شدید غصہ آ رہا تھا، جس کی آنکھوں پر محبت کی اندھی پٹی بن گئی تھی۔ کاش کہ وہ زوریز کی حقیقت کو دیکھ پاتی۔ اگلی صبح اٹھتے ہی میں نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنایا اور ڈائننگ ٹیبل پر چھٹی کا اعلان کر دیا۔ میری بات سن کر مما بہت پریشان ہو گئی کہ مجھے کیا ہوا ہے، لیکن ہمنا گھر کر دیکھنے لگی۔ اسے یہ سمجھنے میں وقت نہ لگا کہ میں نے بہانہ بنایا ہے۔ اس نے اچانک سے ہی کہہ دیا کہ آج تو ہمارا بہت ضروری ٹیسٹ ہے۔ تمہیں یاد نہیں ہے عائشہ؟ تو اور بات ہے، لیکن اس طرح پیٹ درد کا بہانہ نہ کرو۔ تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو۔ ہمنا کی بات سن کر میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے ایسی امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کہہ دے گی۔ پھر وہ بابا سے کہنے لگی کہ عائشہ جھوٹ کہہ رہی ہے چاچا جان، دراصل آج ایک بہت اہم ٹیسٹ ہے اور اس نے وہ یاد نہیں کیا۔ سارا وجدان بھائی سے فون پر باتوں میں لگی رہتی ہے، پڑھائی پر کیا خاک دھیان دے گی؟ میں تو چھٹی نہیں کروں گی، مجھے تو جانا ہے۔ ہمنا کھڑی ہو گئی تو بابا نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہنے لگی عائشہ کیا تمہیں سچ میں ٹیسٹ یاد نہیں ہے؟ میں ایک دم ہی گڑبڑا گئی اور کہا نہیں بابا جی، آج تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، ہمنا جھوٹ کہہ رہی ہے۔ بابا غصے میں میری جانب دیکھتے ہوئے بولے سب کو معلوم ہے ہمنا جھوٹ نہیں کہتی، ہاں البتہ تم ضرور اپنی شرارتوں میں جھوٹ کہتی ہو۔ آج بھی یقیناً تمہیں ٹیسٹ یاد نہیں ہوگا۔ اٹھو اور کالج جاؤ، تمہیں سزا ملنی چاہیے تاکہ اگلی بار پڑھائی پر دھیان دو۔ کم سے کم گریجویشن تو اچھے نمبروں سے پاس کر لو۔ خاندان میں ہماری ناک کٹوانے کا ارادہ رکھتی ہو کیا؟ بابا نے مجھے ڈپٹ کر کالج جانے پر مجبور کر دیا اور ہمنا مسکراتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ ہم دونوں کو پہلے وجدان کالج تک چھوڑ کر آیا کرتا تھا۔ اس کی موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ کر ہم دونوں کالج جایا کرتی اور اس کے جانے کے بعد بابا نے ڈرائیور رکھوا دیا تھا۔ ڈرائیور ہمیں کالج چھوڑ کر واپس گھر آ جاتا تھا اور پھر تائی جان اور مما کے کام کر دیا کرتا۔ ابھی بھی مجبور میں گاڑی میں جا کر بیٹھی تو ہمنا نے نگاہیں پھیر لی اور غصے میں کہنے لگی سب سمجھتی ہوں میں تمہارے بہانوں کو، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم کبھی میرے ساتھ ایسا کرو گی۔ آخر ایسی بھی کیا نفرت ہو گئی ہے تمہیں مجھ سے یا پھر زوریز سے؟ میں زیادہ دلچسپی ہو رہی ہے اس کا اور میرا ساتھ تمہیں برداشت جو نہیں؟ پتہ نہیں۔ ہمنا کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی تھی۔ ہمنا اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی اور میں کان بند کیے بیٹھ گئی تھی، کیونکہ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کالج کے باہر ہمیں اتار کر ڈرائیور واپس گھر چلا گیا تھا۔ میں نے بہت سوچنے کے بعد ہمنا سے کہہ دیا کہ اب بھی وقت ہے، تم زوریز کو منع کر دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ گھر میں کسی کو پتہ چلا تو کیا ہوگا۔ ہمنا غصے میں کہنے لگی جب تم زوریز کو بدنام کرتی ہو تب گھر والوں کا خیال نہیں آتا؟ سب پتہ ہے مجھے، تم نے وجدان بھائی سے زوریز کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے۔ میں نے بھی انہیں کھل کر بتا دیا ہے کہ تم خود ہی منگنی والے دن زوریز کے بازو میں جا گری تھی اور پھر تمہیں خود ہی غلط فہمی بھی ہو گئی کہ تمہارے پیچھے دیوانہ ہے۔ بلکہ میں نے تو انہیں شاہ زمان کے بارے میں بھی بتا دیا ہے، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ محلے کے کتنے لڑکے تم پر عاشق ہیں۔ روز شام کو گھر کے باہر تو تمہارے لیے ہی آ کر کھڑا ہوتا ہے نا، بہت نازک ہے نا تمہیں اپنی خوبصورتی پر، تمہیں لگتا ہے کہ ہر لڑکا تمہارے پیچھے دیوانہ ہے۔ روزانہ شام کو چائے کا کپ اٹھائے اس لیے جاتی ہو نا چھت پر تاکہ گلی کے آوارہ لڑکوں کو اپنی جانب متوجہ کر سکو۔ بتایا ہے میں نے وجدان بھائی کو کہ کس طرح شاہ زمان دن رات تمہارے قصیدے پڑھتا ہے اور کئی دفعہ کالج کے باہر بھی نظر آیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ زوریز کے گھر والوں نے تمہیں پسند کیا تھا، لیکن زوریز نے انکار کر کے دوبارہ مجھ سے رشتہ جوڑا ہے، اس لیے تمہیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، اس لیے تم میرا اور زوریز کا رشتہ توڑوانا چاہتی ہو کیونکہ ایک طرف سے زوریز نے تمہیں ریجیکٹ کیا ہے۔ یہ بات میں اچھی طرح وجدان بھائی کو بتا دی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ہمنا کالج کے اندر چلی گئی تھی اور میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ وجدان سے یہ سب کچھ کہہ دے گی۔ شاہ زمان ہماری گلی کے کونے پر رہتا تھا،
خود ہی میرے عشق میں گرفتار تھا۔ میں نے تو کبھی پلٹ کر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، لیکن ہمنا نے اس بات کو وجدان کے کس طرح بتایا تھا، یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں دوڑ کر ہمنا تک پہنچی اور اس کا بازو پکڑ کر اس سے جھنجھوڑ دیا کہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تم جانتی ہو میرا اور شاہزمان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں وجدان سے محبت کرتی ہوں، اور اب سے نہیں ہمیشہ سے۔ تو میں یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہو؟ میں بے یقینی سے ہمنا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ میرے لیے پہچاننے کے لائق نہیں تھا، کیونکہ اس چہرے پر جو نیا رنگ تھا وہ میرے لیے بالکل انوکھا تھا۔ ہمنا نے مجھے جھکا دیا، دھکا دیا، اپنا بازو چھڑوا کر کہنے لگی، میں وہی کر رہی ہوں جو تم میرے اور زوریس کے لیے کر رہی ہو۔ تم ہمارا رشتہ ختم کروانا چاہتی ہو نا؟ میں وجدان بھائی اور تمہارا رشتہ ہونے ہی نہیں دوں گی۔ ہمنا نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ مجھے چیلنج کیا اور میری سانس رک گئی تھی۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتے ہوئی آگے بڑھ گئی۔ میں پھر تیزی سے قدم بڑھاتی اس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ دیکھو ہمنا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں ہرگز بھی تمہارے اور زوریس کے رشتے کے خلاف نہیں ہوں، نہ مجھے تم لوگوں سے کوئی دشمنی ہے۔ وہ خود ہی میرے پیچھے پڑا ہے، مجھے فون کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، میں بس اس سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ اس لیے میں نے آج تمہارے ساتھ جانے کے لیے بھی منع کیا۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں اس شخص سے دور رہنا چاہتی ہوں، اسے اوائڈ کرنا چاہتی ہوں۔ ہمنا نے پلٹ کر غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ وہ تمہارے پیچھے نہیں، تم ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑی ہو۔ زوریس نے بتایا مجھے کہ تم نے فون کر کے اسے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی نہ کرے، کیونکہ میں اس کی ٹائپ کی نہیں ہوں۔ اس نے بتایا مجھے کہ تم نے کیا کچھ اور بھی کہا، لیکن مجھے پہلے یقین نہیں تھا، مگر جب مجھے پتا چلا کہ تم نے وجدان بھائی سے اس کے خلاف اس طرح کی بات کی ہے کہ میرا اور اس کا رشتہ ختم ہو جائے، تو مجھے یقین آ گیا کہ تم ہی وہ انسان ہو جس کی کالی نظر ہمیشہ سے میری زندگی اور میری خوشیوں پر رہی ہے۔ ہمنا بے وقوفوں جیسی باتیں نہ کرو، ساری زندگی ہم نے ایک ساتھ گزاری ہے۔ تم جانتی ہو کہ میں نے وجدان سے ہمیشہ محبت کی ہے، مجھے زوریس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، البتہ تم ایک نہ ایک دن ضرور پچھتاؤ گی۔ وہ شخص جھوٹا ہے، مکار ہے، اور بہت جلد تمہیں یہ سب پتہ چل جائے گا۔ ہمنا نفرت سے میری جانب دیکھتے کلاس میں داخل ہو گئی۔ میں بھی ہار مانتے ہوئے قدموں سے کلاس میں پہنچ گئی، لیکن سارا وقت کلاس میں کیا ہوا، ٹیچر نے کیا پڑھایا، ٹیچر کیا پڑھا رہی ہے، مجھے کچھ بھی نہ دکھائی دے رہا تھا نہ سنائی دے رہا تھا۔ سنائی دے رہی تو صرف ہمنا کی باتوں کی بازگشت جو اس نے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے کی تھی۔ میں میرے وجدان سے دور کیسے رہ سکتے تھے؟ وجدان میرے لیے سب کچھ تھا۔ یہ بات میں ہمنا کو کیسے سمجھاتی؟ ہمنا تو بالکل بھی اس بات پہ نہیں تھی۔ میں سارا دن بالکل کھوئی کھوئی رہی، اور پھر چھٹی کے وقت جب ہم باہر نکلے تو ڈرائیور پہلے سے ہی ہمارے لیے کھڑا تھا۔ ہمنا خود ہی ڈرائیور کے پاس گئی اور کہا کہ آج ہماری ایکسٹرا کلاسز ہے، پیپر اسکریم ہے، اس لیے ہم نے ٹیچر سے بات کیا، آپ گھر جا کر اماں کو بتا دیجیے گا۔ اور پھر وہ میرے قریب آ گئی، کہنے لگی کہ مجبوری ہے، ہم ایک کلاس میں ہیں، اس لیے ایکسٹرا کلاسز کا معنی دونوں کے لیے ہے، ورنہ میں تمہیں خود ہی گھر بھیج دیتی۔ یہ کہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں ایک آگ سی برس رہی تھی۔ ہمنا نے گھڑی پر نظر دوڑائی اور پھر یہاں وہاں دیکھا تو سامنے سے آتی زوریس کی گاڑی وہ فوراً ہی پہچان گئی۔ اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ آ گئی تھی، محبت کا ہر رنگ نمایاں تھا، اور میں بس افسوس سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ گاڑی آ کر رکی تو زوریس نے دروازہ کھول کر آگے سے بٹھا لیا اور پیچھے کا دروازہ کھول کر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس شخص کی گاڑی میں بیٹھوں، لیکن ہمنا کو اکیلے بھیجنے کا بھی میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور نہ ہی میں کالج کے باہر کھڑی ہو کر ہمنا کی واپسی کا انتظار کر سکتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ زوریس جیسا بدلحاظ شخص کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور سارا راستہ زوریس کی نظروں کو برداشت کرتی رہی۔ اس نے بیک ویو مرر پوری طرح سیٹ کر رکھا تھا اور اس کی نگاہیں گاہیں بگاہیں مجھ پر جم رہی تھی۔
جبھی ہمنا پوری طرح اس سے باتوں میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک بڑے ہوٹل میں پہنچ گئے تھے۔ زوریز اور ہمنا ایک ٹیبل میں بیٹھ گئے تھے جبکہ میں نے علیحدہ ٹیبل سلیکٹ کی تھی۔ میں ان دونوں کے درمیان بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی ہمنا کے اوپر کھانے کی پلیٹ پلٹ گئی۔ یہ حادثہ کیسے ہوا تھا مجھے علم نہیں تھا، لیکن ہمنا کو واش روم تک جانا پڑا۔ اس کے جانے کے بعد زوریز اٹھ کر میری والی ٹیبل پر آ گئے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، دیکھ لو میری محبت، تمہاری خاطر اس لڑکے کو کتنا برداشت کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی تمہیں میری محبت پر یقین نہیں آ رہا۔ اس نے میرا ہاتھ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگایا تھا اور میں پوری طرح سے ہکا بکا رہ گئی تھی۔ خدا کے واسطے گھٹیا انسان، کچھ تو ہوش کرے۔ ہمنا آپ کی منگیتر ہے، آپ کی ہونے والی بیوی، اور آپ اس کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ آپ پر اعتبار کرتی ہے، اندھا اعتبار۔ اس کا اعتبار نہ توڑے۔ میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ زوریز کے شکنجے سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ کر میرے سامنے والی چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ زوریز نے مسکرا کر میری جانب دیکھا اور کہنے لگا کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے وجدان سے میرے بارے میں کیا کہا ہے۔ اگر عزت سے زندگی گزارنا چاہتی ہو تو آئندہ میرے حوالے سے کسی سے کچھ نہ کہنا، ورنہ جو وجدان کی محبت کے خواب تمہاری آنکھوں میں سجے ہیں نا، وہ چور چور ہو جائیں گے۔ میں زوریز احمد ہوں، میرا کوئی وار نہیں خالی جاتا۔ اب تک اتنا تو تمہیں سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ تمہارے گھر والے تم پر نہیں، مجھ پر زیادہ اعتبار کرتے ہیں۔ زوریز کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ اسے میری اور وجدان کی محبت کے بارے میں کیسے علم ہوا تھا؟ اور پھر مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ ہمنا نے اسے ہر بات بتا دی ہے اور اسی وجہ سے وہ خوب فائدہ اٹھا رہا تھا۔ دراصل بچپن سے ہی میری عادت تھی کہ میں شرارت میں جھوٹ کہہ دیا کرتی تھی، کبھی کسی کو تنگ کرنے کے لیے تو کبھی اپنی کسی شرارت کو چھپانے کے لیے، اور یہ بات میرے گھر والوں کو معلوم تھی۔ میری کسی بھی بات پر کوئی فوراً یقین نہیں کرتا، اور اسی بات کا بھرپور فائدہ اس شخص نے اٹھایا تھا اور میری زندگی پر وار کر دیا تھا۔ وجدان کے نام پر میں نے خوف سے اس کی جانب دیکھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں جو جذبات مجھے نظر آئے تھے، میں نے گھبرا کر نظر چرا لی تھی۔ اس کی نظروں کی چبھن نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا، کیوں۔ یہی حقیقت تھی کہ میرے گھر والوں کے اعتبار نہ کرنے کی وجہ سے ہی میں بے مول ہو رہی تھی۔ اگر وہ لوگ میری بات پر اعتبار کرتے، اگر ہمنا میرے سچ کو سچ مان لیتی، تو شاید زوریز کو اتنی ہمت ہی نہ ملتی۔ کاش کہ میں نے ابھی بھی ہمیشہ سے جھوٹ نہ کہا ہوتا تو ہمنا کے لیے بھی اعتبار کرنا آسان ہو جاتا۔ زوریز نے اپنی کمینی مسکراہٹ کے ساتھ میرے ہونٹوں پر اپنی انگلی پھیری اور کہنے لگا کہ بس بس بس، کچھ وقت کی بات ہے، پھر تو مجھے ہمنا کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے ناسمجھی سے زوریز کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک آگ جل رہی تھی۔ وہ جنون جو مجھے نظر آ رہا تھا وہ سب کچھ جلا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس سے پہلے کہ میں گھبرا کر کچھ کہتی، ہمنا لوٹ آئی تھی۔ زوریز نے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے چیئر میں بٹھا دیا تھا۔ ہمنا اپنے کپڑے صاف کر کے لوٹی تھی، جبکہ میں نظریں چراتے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ زوریز کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ ہمنا سے کہہ رہا تھا کہ آپ کی کزن کو گھر جانے کی جلدی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ یہاں میرا فضول وقت برباد ہو رہا ہے، اس لیے اب آپ لوگ چلے جائیں۔ جبکہ ہمنا نے گھور کر مجھے دیکھا تھا اور میں نے بس ایک گہرا سانس لیا تھا۔ گھر تو میں جانا چاہتی تھی، لیکن جو کچھ زوریز نے کہا تھا وہ بھی ایک جھوٹ تھا۔ سارا راستہ ہمنا مجھے باتیں سناتی رہی کہ میں نے اسے سکون سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیا، اور میں سارا راستہ خاموش رہی تھی۔ اور ایسے ہی گھر آ گیا تھا۔ گھر کے دروازے پر ہمنا نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ گھر میں کسی کو اس ملاقات کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے افسوس بھری نظر سے ہمنا کی طرف دیکھا، جو چند دن کی محبت میں اپنے گھر والوں کو اس طرح دھوکہ دے رہی تھی۔ لیکن اگر میں کچھ کہتی تو وہ پھر سے میرا حسد اور جلن سمجھتے، اس لیے میں خاموش رہی تھی۔ مگر مجھے زوریز کے ارادے کچھ نیک نہیں لگ رہے تھے، اور پھر ایسے ہی ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔
اس درمیان میری اور وجدان کی بہت کم بات ہوئی تھی۔ اس کے ایگزام سٹارٹ ہو چکے تھے، اس لیے اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ یہ وقت میں نے زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی گزارا تھا، اور پھر ایک ہفتے بعد اچانک ہی زوریز کے گھر والے آئے تھے اور انہوں نے جلدی شادی کا شور ڈالا تھا۔ زوریز کی دادی کی حالت خراب تھی اور وہ اپنے سامنے اپنے اکلوتے پوتے کو دولہا بنے دیکھنا چاہتے تھے۔ زوریز کے گھر والوں کی بات سن کر گھر میں سبھی لوگ حیران رہ گئے تھے۔ اتنی جلدی شادی کے بارے میں تو کسی نے نہیں سوچا تھا۔ البتہ ہمنا بہت خوش تھی، اسے تو لگ رہا تھا کہ اسے جنت ملنے والی ہے، جبکہ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھے ہمنا کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ سیدھی اور شریف لڑکی ہے جو ایک انتہائی مکار شخص کے جال میں پھنس چکی ہے، لیکن دوسری طرف اس بات کا سکون بھی تھا کہ اگر ہمنا اور زوریز کی شادی ہو جائے گی تو مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اور پھر سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمنا کی شادی جلدی ہی کر دی جائے گی، کیونکہ زوریز اور اس کے گھر والے بہت اچھے لوگ تھے اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہمنا کو شادی کے بعد بھی پڑھنے کے لیے بھیجیں گے، اس لیے تایا جان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وجدان کو فون کر کے بتایا گیا تو پہلے تو اس نے بہت غصہ کیا اور پھر وہ بھی مان گیا۔ وہ شادی کے لیے واپس آ رہا تھا، اس نے سیمسٹر کے بعد چھٹیاں لی تھی۔ جب اس کا فون میرے پاس آیا تو کہنے لگا کہ اب کی بار میں تمہارا اور اپنا رشتہ کروا کے جاؤں گا۔ وجدان کی یہ بات نے مجھے دلی سکون عطا کیا تھا۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہو گئی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں ایک ڈر بھی تھا کہ نہ جانے زوریز اب کیا کرے گا۔ شادی کے بعد وہ اپنے ارادوں سے باز آئے گا بھی یا نہیں؟ یہ شادی اتنی جلدی کیوں رکھی جا رہی تھی؟ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی، کیونکہ شادی کی تیاریوں کے دوران تائی جان اور مما کے ساتھ میرا بھی زوریز کے گھر جانا ہوا تھا، اور وہاں جا کر ہم سب حیران رہ گئے تھے، کیونکہ زوریز کی دادی کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ ہرگز بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ان کا آخری وقت چل رہا ہو۔ گھر واپس آ کر مما نے یہ بات تائی جان سے کہی بھی تھی کہ زوریز کی دادی تو اچھی خاصی ہے، پھر ان لوگوں نے اتنا شور کیوں ڈالا ہوگا؟ تائی جان مسکرا کر کہنے لگی، بس میری بیٹی کی قسمت میں ایسا ہی لکھا ہے۔ گھر میں خوب شور ہنگامہ ہونے لگا۔ روزانہ ہی تائی جان اور ہمنا بازار جاتے، ڈھیر ساری شاپنگ کر کے آتے۔ کبھی کبھار مما بھی ان کے ساتھ چلی جاتی، لیکن میں ایک بار بھی بازار نہیں گئی تھی۔ میرا دل بہت بری طرح سے بے قرار تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ 15 دن بعد زوریز واپس لوٹا تو میرے دل کی مراد بھر آئی۔ وجدان کو دیکھ کر تو میں سب کچھ بھول جایا کرتی تھی، اب بھی میں سیدھی اس کے پاس دوڑتی ہوئی گئی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، لیکن میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی تائی جان نے آ کر وجدان کو سینے سے لگا لیا اور بہن کی شادی کی مبارکباد دینے لگے۔ وجدان خوش بھی تھا اور اس پر ناراض بھی تھا کہ اتنی جلدی شادی رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ صرف 25 دن کی چھٹیوں پر ہی آیا تھا، شادی میں 10 دن باقی تھے۔ ان 10 دنوں میں وجدان میرے ساتھ شاپنگ پر جانے لگا۔ اس نے اپنی پسند کے کپڑے مجھے دلائے تھے۔ ہم دونوں پہلے بھی ساتھ ہی شاپنگ پر جاتے تھے، اس لیے گھر میں کسی کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ صحیح وقت دیکھ کر وجدان کو ایک بار پھر سب کچھ بتانے کی کوشش کروں گی، لیکن میں یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ اب تو شادی سر پر ہے، شادی کے بعد سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ شادی کی رسومات شروع ہوئی تو مہندی کی رسم میں انگلی پکڑائی کا وقت آیا۔ میرا بالکل بھی دل نہیں تھا کہ میں اسٹیج پر جا کر انگلی پکڑائی کی رسم ادا کروں، لیکن ہمنا کی بہن میں ہی تھی، اس لیے مجھے یہی جانا پڑا۔ پھر جب میں انگلی پکڑ کر اسٹیج پر بیٹھی تو زوریز گہری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میری ساری تیاری وجدان کے لیے تھی، اس لیے مجھے زوریز کی نگاہیں بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میرے پیچھے کھڑی ہمنا کی ماموں زاد بہنیں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں اچھی بھی خاصی بڑی رقم کی ڈیمانڈ کروں، لیکن میرا مزید بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے میں نے آہستگی سے کہا کہ آپ کی جو خوشی ہے وہ دے دیں، ہمیں قبول ہے۔ اچانک ہی زوریز میرے کان کے قریب جھکا اور ایسی بات کہی کہ میں پوری طرح ہکا بکا رہ گئی۔ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ میری سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔
मैं फटी फटी निगाहों से इसे देखने लगी और फिर इसने काफ़ी सारे नोट निकाल कर मेरे हाथ में पकड़ा दिए। मेरे हाथ पाँव बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने वो नोट पकड़े और वापस स्टेज से नीचे उतर आई और वो नोट हमना की मामूजात बहनों को पकड़ा दी। इन्होंने खुद ही आपस में तक़सीम कर लिए थे। मैंने 1 रुपया भी ना लिया था। मैं बस एक कोने में जाकर बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद वजदान मेरे पास आया और कहने लगा, क्या बात है हमना, तुम खुश नहीं हो? मुझसे शक्ल बनाकर एक कोने में बैठी हो। मेरी बहन की शादी है, रिश्ते में वो तुम्हारी कज़न भी लगती है और नंद भी। तुम्हें तो आगे आगे होना चाहिए था यार। मैंने तबीयत खराबी का बहाना बनाया और कहा कि मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। वजदान मुस्कुराकर मेरे पास बैठ गया, कहने लगा, जब चाँद ज़मीन पर उतर आए तो फिर नज़र तो लगती है। तुम वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। वजदान की बात पे मैं धीरे से मुस्कुरा दी थी और फिर कुछ ही देर बाद मैं मम्मा के साथ घर वापस आ गई थी। मेहंदी की रस्में भी जारी थी, लेकिन मैंने तबीयत खराबी का कहकर वापस की राह ली थी। बाकी सब 2 बजे के करीब घर लौटे थे। मैं अपने कमरे में बंद थी। मुझे बाहर से शोर हंगामे की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा और वजदान कमरे में चला आया। कहने लगा, क्या बात है, नीचे आओ ना, सब मिलकर खूब मज़ा करेंगे। मैंने कहा, वजदान, मैं सोना चाहती हूँ, मेरी तबीयत वाकई ही ठीक नहीं है। ज़ोरेज़ कुछ देर तक खामोशी से मुझे देखता रहा और फिर नीचे चला गया। मैं कमरे का दरवाज़ा बंद करके ऐसे ही बिस्तर पर बैठ गई। न मैंने अब तक कपड़े तब्दील किए थे और ना ही मेरी आंखों में नींद की कोई रमक थी, बल्कि कानों में वो सरगोशी गूंज रही थी जो इतने लोगों के दरमियान भी ज़ोरेज़ ने बड़ी बेबाकी से की थी। इसने बहुत आहिस्तगी से कहा था कि एक दिन यही वजदान तुम्हारे मुंह पर थूकेगा और तुम खुद अपने पैरों से मेरे पास चलकर आओगी और इसी तरह कबूल है कहोगी। मुझे बस इस दिन का इंतज़ार है। ज़ोरेज़ के ये लफ्ज़ मेरी रूह को हिला देने के लिए काफ़ी थे। मैं तो खुद को ही सोचकर तसल्ली दे रही थी कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ज़ोरेज़ के इरादे कुछ और ही थे और अब मुझे अच्छी तरह समझ आ रहा था कि जल्दी शादी भी इसलिए रखी गई है। ना जाने ज़ोरेज़ को मुझसे मोहब्बत थी या फिर हमारे इनकार को इसने अना का मसला बनाया था। बात जो भी थी, सबसे बड़ा नुकसान मेरे ही हिस्से में आ रहा था। वो एक जुनूनी और नफसियाती शख्स था जो हर हद पार कर सकता था और यही सोच सोचकर मैं हौल रही थी। थकन से आंखें बंद किए मैं बिस्तर से टेक लगाए अपने कमरे में बैठी हुई थी कि जब ही मुझे अपने कमरे की खिड़की पर दस्तक से महसूस हुई। मैंने गहरा सांस भरा। यकीनन वजदान ही था, इसी रास्ते से आया करता था और मैं भी इसके कमरे में इसी रास्ते से जाती थी। दरअसल पीछे एक बड़ा सा टेरेस था और सबके कमरों के दरवाजे और खिड़कियां इसी टेरेस से खुलते थे। रात को मैं और वजदान एक दूसरे के पास आने जाने के लिए यही दरवाज़ा इस्तेमाल करते थे। मैंने अपना लहंगा संभाला और धीरे धीरे चलते हुए दरवाज़ा खोल दिया और बिना देखे ही वापस पलट गई। पीछे से मुझे दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ आई थी, लेकिन मैं ऐसे ही आकर अपने बिस्तर पर बैठ गई क्योंकि तंग कर रही वजदान। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। बाकी वही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए नीचे नहीं आई। मगर तुम कहते कहते मैं जैसे ही पलटी, मेरी सर पर आसमान गिर पड़ा। वो 2 नज़रें मेरे वजूद के आर पार हो रही थी। मेरा सांस सीने में ही अटक गया था। अब यहाँ आपका यहाँ क्या काम है? बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह से अल्फाज निकले थे। ज़ोरेज़ कदम कदम चलता मेरे करीब आ गया था। मेरे मुंह पर हाथ रखकर इसने मेरी आवाज़ को गले में खौड़ दिया था और मुझे तेजी से मेरे ही बिस्तर पर गिराते हुए मुझ पर पूरी तरह हावी हो गया था। वो मेरे इतने करीब था कि मैं इसकी सांसों की तमाज़त को महसूस कर रही थी। मेरी आंखें बुरी तरह फट चुकी थी। इसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट फैल गई थी। ये दूर दूर की मोहब्बत और बर्दाश्त नहीं होती अब, वो खुमार आलूद लहजे में कह रहा था। मैं इसके शिकंजे में फड़फड़ाई थी। वो मुस्कुराकर आहिस्तगी से कहने लगा कि जिस चीज़ पर मेरा दिल आ जाए वो सिर्फ मेरी ही होती है। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? ज़ोरेज़ की सरगोशियाँ मेरी जान निकाल रही थी। वो मेरे इतने नज़दीक आ चुका था, मैंने खौफ से खुद आंखें भींच ली थी। इसी ने आहिस्तगी से मेरे कमर पर बंधी डोरी को खोल दिया। मैं चीखना चाहती थी,
لیکن میرے لبوں پر اس نے سختی سے اپنا ہاتھ جما دیا۔ دھیرے دھیرے ڈوریاں کھلتی چلی گئی۔